جس طرح میں ایک مثال دیتا ہوں، آج سے چند سال پہلے جنرل راحیل شریف کو مشرقی وسطیٰ میں مڈل ایسٹ میں 40 ممالک کے فوجوں کا سربراہ بنایا گیا۔ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ہم سب خوش تھے کہ ہمارے پاکستان کے ایک ریٹائر جرنیل کو اتنا اعزاز ملا کہ وہ 40 ممالک کے لاکھوں فوجوں کا سربراہ بنایا گیا۔ امت مسلمہ کی فوجوں کا سربراہ اور قیادت وہ کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ ظاہری طور پر بات خوبصورت بھی ہے اور قابل تحسین بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ قیادت کس کی سرپرستی میں دی گئی؟ ٹرمپ کی سرپرستی میں۔ کیا ان فوجیوں کی قیادت میں اگر اور یہ کیا کام کرے گی؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی قیادت کریں گے۔ ہمارے مطابق، ہمارے پالیسی کے مطابق جو ہم سیاست کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطین اور غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اسرائیل اور نتن یاہو کی طرف سے یہ دہشت گردی ہے۔ تو جب یہ دہشت گردی ہے تو ہمارے جرنیل صاحب کام آ سکے گا یا نہیں آ سکے گا؟ کیا اس فوج کی قیادت کرتے ہوئے وہ اسرائیلی فوج سے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی دفاع کرتے ہوئے لڑیں گے، یا جب عراق اور شام کی لڑائی ہوگی مسلمانوں کو مارنے کے لیے لڑیں گے؟ یہ ہے وہ گہرائی۔ ظاہری طور پر تو ہم خوش تھے، لیکن جب آپ بات کی گہرائی میں جائیں گے، اور قیادت کی ہمیشہ نظر گہرائی پر ہوتا ہے اور نتائج پر ہوتا ہے۔ بات تو ہے ظاہری طور پر خوبصورت، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ مثلا دہشت گردی کے خلاف جنگ، لیکن دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اصل نشانہ کون ہے؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ انتہا پسندی نہ ہو، اسلام کا درس بھی یہی ہے، شدت پسندی نہ ہو، قتل اور غارت گری اور فساد نہ ہو، لیکن اس کے پیچھے اصل ہدف اور مقصد کیا ہے؟ مقصد اسلام اور امت مسلمہ کی دشمنی، ظاہری طور پر فساد کا خاتمہ، ظاہری طور پر خونریزی کا خاتمہ، بدامنی کا خاتمہ، امن بحال کرنا، قوم کو خوشی اور سکون اور خوشحالی دینا، لیکن اصل میں اسلام اور امت مسلمہ کا خون بہانا اصل مقصد یہ ہے۔ اور مثال میں دیتا ہوں، ہم سب آج کی سیاست میں سن رہے ہیں 27ویں آئینی ترمیم، ایک پارٹی مخالفت کر رہی ہے، بعض پارٹیاں حمایت کر رہی ہے، جمعیت علماء اسلام بھی مخالفت کر رہی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کون سی قباحت ہے؟ آئین اور دستور تو قرآن نہیں ہے، اس میں تو ترمیم ہو سکتا ہے، لیکن جو سیاسی قیادت بصیرت اور فہم اور فراست کا حامل ہو وہ آپ کو نقائص نکال کر بتا سکتے ہیں کہ یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے۔ آج مثلا پاکستان اور افغانستان کی لڑائی ہے، اتنا تو ہم سمجھتے ہیں کہ لڑائی ہے، دونوں کی مفاد میں نہیں ہے، لیکن پردے کے پیچھے کیا ہے؟ پردے کے پیچھے اصل یہ لڑائی پاکستان اور افغانستان کی نہیں ہے، یہ چین اور امریکہ کی لڑائی ہے۔ اب وہ کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں؟ یہ ایک لمبی بحث ہے۔
اچھا یہ جنگ رکے گی؟ جب بصیرت ہو تو وہ کہیں گے کہ جنگ کرنا اور جنگ رکوانا یا فل سٹاپ لگانا یہ پاکستان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ ٹرمپ کے اختیار میں ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، مثلا مدارس کی بات ہوئی، مدارس 1860 کی ایکٹ سوسائٹی کے تحت اس کا رجسٹریشن ہونا چاہیے یا وزارت تعلیم کے تحت اس کا رجسٹریشن ہونا چاہیے؟ ظاہری طور پر اگر آپ دیکھیں تو مدارس میں تو تعلیم ہی تعلیم ہے، تو مناسب تو یہ ہے کہ وزارت تعلیم کے تحت اس کا رجسٹریشن ہونا چاہیے۔ عام آدمی بھی یہی سوال کرتا ہے کہ مولوی صاحب آپ اس کو سوسائٹی ایکٹ کے تحت فیکٹری قرار دیتے ہیں، کیا مدرسہ کارخانہ ہے؟ مدرسہ تو ایک تعلیمی اور علمی ادارہ ہے، اور تعلیمی اور علمی ادارہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کی طرح تعلیم وزارت تعلیم کے تحت ہونا چاہیے۔ آپ اس کو فیکٹری کیوں قرار دیتے ہیں 1860 کے سوسائٹی ایکٹ کے تحت؟ جو سمجھنے والے ہیں، جو اصل بصیرت کے حامل لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وزارت تعلیم کے تحت نقصان کیا ہوگا اور 1860 کے ایکٹ کے تحت فائدہ کیا ہوگا۔